بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب لوگ اللہ پاک کے فضل و کرم سے خیر و خیریت سے ہوں گے، اور میری رب جلیل سے دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک میرے دیکھنے والوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مدینہ منورہ اور مکہ منورہ کو کھول دیا گیا چند دن پہلے، اور میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت جلد مدینہ منورہ روضہ رسول میں جو جنت الریاضہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے صحابہ سے کہ میرے گھر اور میرے ممبر تک کا جو فاصلہ ہے، اس کے اندر جو درمیانی جگہ ہے وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے، اور اس جنت کے ٹکڑے کو جنت الریاضہ کہا جاتا ہے۔ تو میں بہت جلد انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کی زیارت کراؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول مطلب روضے کی بھی زیارت کراؤں گا، اندرونی زیارت۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے، اور میری رب جلیل سے یہ ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ پاک ان سب لوگوں کو اپنے در پہ بلائے جو اس کے خواہش مند ہیں، اور ان کو اپنا اور اپنے محبوب کا گھر دکھائے، اور اللہ پاک ان سب لوگوں کے دکھ اور پریشانیاں دور فرمائے جو بیچارے دکھ میں ہیں، جو پریشان ہیں، اور اللہ پاک ان سب کو صحت عطا فرمائے جو بیمار ہیں۔ تو ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت مناظر ہے مدینہ منورہ کی گلیوں کا، اور بہت ہی خوبصورت، اتنا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ مسجد بلال ہے، مسجد بلال حبشی رضی اللہ عنہ، یہ ان کی مسجد ہے۔ یہ مسجد بھی بہت ہی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کا نظارہ بہت ہی بے انتہا۔ آپ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، اور آپ کا انتقال دمشق میں ہوا تھا، اور ابھی جو آپ کی قبر مبارک ہے وہ بھی دمشق میں ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت اور پیاری مسجد ہے۔ اس مسجد کی زیارت بھی میں آپ لوگوں کو کراؤں گا، اور اس مسجد کی سب سے جو مین چیز ہے یہ 3 منزلہ ہے، مطلب 2 منزلہ مارکیٹ، اور ایک منزل پہ جو ہے نا وہ مسجد بنی ہوئی ہے لاسٹ منزل پہ، اور پھر یہ سامنے مسجد حضرت عثمان غنی، یہ مسجد حضرت عثمان غنی ہے، اور اس مسجد حضرت عثمان غنی کے یہ دیکھیں سامنے روضہ رسول ہے، اور یہ مسجد حضرت عثمان غنی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بالکل مسجد جو ہے نا وہ مسجد غمامہ وہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی، مسجد حضرت علی اور مسجد عمر بھی ہے۔ تو ماشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت جلد جو ہے نا یہ عمرے کے لیے کھول دیں گے، اور آپ سب لوگوں سے بھی میری گزارش ہے کہ سب لوگ مل کے دعا کریں، اللہ پاک کرے کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ جو بھی بیماری ہے یا وبا ہے یہ ختم ہو جائے، اور پھر سے وہ رونقیں، پھر سے وہ خوشیاں بحال ہو جائیں، اور سب لوگ جو اس کے اللہ کے گھر سے محبت کرتے ہیں اور مدینہ منورہ اور روضہ رسول سے محبت کرتے ہیں وہ دوبارہ آئیں، اور یہ خوشیاں ویسی ہی رہیں جیسے پہلے تھیں، کیونکہ جو لوگ پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے آتے تھے تو ان کو دیکھ کے بہت خوشگوار ہو جاتا تھا بندہ۔ تو ابھی تو ویرانی چھائی ہوئی ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا۔ یہ دیکھیں جی، یہ مسجد بلال ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس مسجد کی اندر کی بھی زیارت کراؤں گا، ابھی یہ بند ہوئی پڑی ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری مسجد ہے یہ مسجد، مدینہ کی مشہور مسجد میں سے یہ ایک مسجد ہے۔ بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے یہ ماشاءاللہ۔ اس کی نیچے کی جو 2 منزلیں ہیں وہاں پہ
مارکیٹ بنی ہوئی ہے جسے سوق بلال کہا جاتا ہے، اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے لوگ انٹر ہو کے نماز کے لیے جاتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت روضہ رسول کے بالکل سامنے ہے، 6 نمبر گیٹ سے جیسے ہی بندہ باہر نکلتا ہے تو یہ مسجد واقع ہے، اور اس مسجد کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، ان کے ساتھ مطلب منسوب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی بھی تعارف کے وہ محتاج نہیں ہے، وہ بہت ہی اعلیٰ اور بہترین شخصیت تھے۔ یہ جو آپ نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ روضہ رسول کے بالکل قریب ہے، جو دائری گھومتی ہے، عربی میں دائری کہتے ہیں اور اردو میں روڈ ہی کہتے ہیں تقریباً۔ یہ دیکھیں یہ جنت البقیع ہے، یہ سامنے جنت البقیع کے روضہ رسول ہے، آپ کو مینار نظر آ رہے ہوں گے روضہ رسول کے، اور ساتھ میں جو کرینیں رکی ہوئی ہیں ابھی وہ عمارت کا کام ہو رہا ہے آئی تھنک، اور یہ جنت البقیع ہے ماشاءاللہ۔ اور اس جنت البقیع میں کروڑوں اور سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ تو اسی بات پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور سب لوگوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ اور پھر سے میری رب جلیل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ آپ کے ہر مصیبتیں پریشانیاں دور کرے۔ تو اوکے جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔